الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون صدق الله مولانا العظيم۔ اس آیت کی تفسیر گزشتہ جمعہ آ چکی ہے۔ جوڑ لگانے کے لیے یہ آیت پڑھی گئی ہے۔ نیک آدمی کا مالدار ہونا ضروری نہیں ہے۔ نبی کا مالدار ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ نبی سے بڑا کون نیک ہو سکتا ہے؟ مسلمان، پھر اس میں بھی اولیاء اللہ کی ایک جماعت ہوتی ہے جو اللہ کے نیک اور مقرب بندے ہوتے ہیں۔ خدا کے بعد سب سے زیادہ اونچے مرتبے پر جو فائز ہوتے ہیں وہ انبیاء ہوتے ہیں، نبی کا مالدار ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ نبی غریب ہو سکتا ہے۔ مال و دولت، حکومت، خزانے، یہ اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک محبوب ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ایک آدمی نیک ہے یہاں تک کہ نبی ہے، اس کا مالدار ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ مال دولت و غریبی کی ترازو میں نہیں تولا جا سکتا۔ یہ پیمانہ نہیں ہے مقبولیت و محبوبیت کا۔ ایک آدمی گنہگار ہوتے ہوئے بھی مالدار ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ دارالامتحان ہے دنیا، یہ دارالجزا نہیں، یہ دارالعمل ہے، یہ بدلے کی دنیا نہیں ہے۔ ایک بات سمجھ لیجیے۔ دوسری بات سمجھ لیجیے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی گنہگار ہو اور اس پر اللہ تعالیٰ نے مادی نعمتوں کے دہانے کھول دیے ہوں۔ صحت بھی اچھی ہے، اللہ نے عزت بھی دے رکھی ہے، اور اللہ نے مال و دولت بھی دی ہے، خزانے دیے ہیں، بڑا خاندان دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اولاد کی دولت سے بھی اسے سرفراز کر رکھا ہے۔ یعنی ہر قسم کی نعمتیں، مادی نعمتیں، دنیاوی نعمتیں اللہ نے دی ہے، لیکن ہے نافرمان، ہے پکا کافر، مشرک، منافق۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کفر و نفاق، شرک اور نافرمانی کے ساتھ دنیاوی نعمتیں جمع ہو سکتی ہیں۔ جب گناہوں کے ساتھ، کفر و شرک، نفاق کے ساتھ، بدعملی، بے عملی کے ساتھ اگر دنیاوی نعمتیں جمع ہوں تو وہ آدمی کے سنبھلنے کے لیے، وہ آدمی کے راہ راست پر آنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ، ایک تدبیر ہے۔ لیکن مادی نعمتوں کو حاصل ہونے کے بعد آدمی یوں سوچتا ہے، ارے اتراتا ہے آدمی، دینے والے کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے، یعنی اللہ کی طرف، یہ نعمتیں تو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے دی گئی تھی، آدمی نے یہ سوچ لیا
کہ یہ تو میرے کمال کا نتیجہ ہے، یہ تو میرے علم کا نتیجہ ہے، عقل کا نتیجہ ہے، تجربے کا نتیجہ ہے، یہ میرے محنت کا نتیجہ ہے۔ اگر میں اللہ کے نزدیک مقبول نہ ہوتا تو اللہ مجھے کیوں دولت دیتے؟ آدمی ایسا سوچتا ہے اور اس دولت کو، نعمتوں کو جو ہے اپنی صلاحیتوں کی طرف لوٹاتا ہے، کتنا خطرناک ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ استدراج ہے، یہ ڈھیل ہے، یہ فرمایا۔ اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے جب بھی اللہ کسی نبی کو بھیجتے ہیں پہلے امت کو تندرستیوں میں مبتلا کرتے ہیں، مصیبتوں میں، فقر و فاقے میں، غریبی میں، بیماریوں میں۔ جب قوم اس طرح راہ راست پر نہیں آتی تو پھر نعمتیں دیکھتے ہیں، کم سے کم نعمتیں لے کر نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے اللہ یاد آ جائے۔ جب نعمتیں دینے کے بعد بھی آدمی کو اللہ یاد نہیں آتا، وہ اور اتراتا ہے، تو پھر اچانک پکڑ ہوتی ہے۔ مقبولیت اور نامقبولیت، کون مقبول ہے اور کون مردود ہے، اس کی ترازو یہ ہے، یہ دیکھو کہ وہ مومن ہے یا نہیں ہے، اللہ نے اسے اعمال کی توفیق دے رکھی ہے یا نہیں دے رکھی ہے، گناہوں سے اللہ نے اسے بچا رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے۔ یہ مقبولیت کی بالکل پکی دلیل ہے۔ گو چاہے وہ غریب رہے۔ اسی لیے آدمی کو بہت ڈرنا چاہیے، اس آدمی کو کہ جس کی نافرمانیوں کے باوجود، ایک آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کے باوجود 10 دکان ہیں اس کے، کروڑوں کا کاروبار ہے، تو ایسے آدمی کو بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک آدمی کے بہت ہاتھ لمبے ہیں، ہاتھ لمبے ہیں، بہت اونچے تعلقات ہیں، سی ایم سے، پی ایم سے، ایم ایل اے سے، کونسلر سے، گورنر سے تعلقات ہیں، لیکن ہے بے نمازی، اس کے عقائد ٹھیک نہیں، اعمال ٹھیک نہیں، اخلاق ٹھیک نہیں، اسے بہت ڈرنے کی بات ہے۔ اسے تو سنبھلنے کے لیے دولت دی گئی تھی۔ اسے جلدی توبہ کر کے باز آ جانا چاہیے۔ اور ایک آدمی ایسا ہے کہ ہے غریب، غریب رہنا نہیں چاہیے آدمی کو، یہ بات بھی واضح کر دوں۔ آج جمعہ میں نے بڑی تفصیل سے کہا، آج میرا جمعہ کا موضوع تھا کہ اگر دنیا و آخرت کی ترقی چاہتے ہو تو اپنی ہر کمزوری کو دور کر لو، ایمان کی کمزوری کو دور کر لو، علم کی کمزوریوں کو دور کر لو، اخلاق کی کمزوریوں کو دور کر لو، اور ظاہری اعمال کی کمزوریوں کو دور کر لو، باطنی اعمال کی کمزوریوں کو دور کر لو۔ اور تمہاری مالی کمزوریاں ہیں، اگر کسی کو کما کر مالدار بننے کا موقع ہے تو حلال طریقے سے کما کر مالدار بنے۔ ایک حدیث ہمیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم اعنی علی دینی بالدنیا وعلی آخرتی بالتقوی، اے اللہ دین پر چلنے کے لیے دنیا سے مدد فرمائیے، لیکن حلال حرام کے قریب نہ جاؤ۔ حرام جب لقمہ ناپاک ہو جاتا ہے نا، بولو، جب لقمہ ناپاک ہو جاتا ہے تو ساری عبادتیں منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ تمہاری تہجد تم رکھ لو، اور دعاؤں کی مقبولیت سے محروم کر دیا جاتا ہے آدمی جب لقمہ ناپاک ہوتا ہے۔ حرام کے قریب مت جاؤ، لیکن اگر کسی کو بادشاہ بننے کا بھی موقع ہے تو وہ گورنر بننے پر راضی نہ رہے، یہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کی ناقدری ہے۔ ایک آدمی اونر بن سکتا ہے تو اسے نوکر بننا یہ اپنی صلاحیت کی ناقدری ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ لیکن یہ کہ ایک آدمی کو مالدار بننے کا موقع نہیں ہے، بس وہ زیادہ سے زیادہ آٹو ہی لے کر چلا سکتا ہے، چائے کی دکان ہی چلا سکتا ہے، وہ لوہے کی کمپنی نہیں کھول سکتا، تو لیکن ایسا آدمی یعنی اسے مالدار بننے کا موقع نہیں ہے۔
تو وہ حرام کے قریب نہ جائے، اور اگر اللہ نے اسے ایمان، اعمال اور اخلاق کی توفیق عطا فرما رکھی ہے تو اسے بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ امت کے ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہے جن کو اللہ شرح صدر کی دولت عطا فرماتے ہیں۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَشْرَحَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ قرآن مجید میں ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے اس آیت کا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اور وہ لوگ جب انہوں نے بھلا دیا ہماری اس چیز کو جس کے ذریعے ان کو نصیحتیں کی گئی تھی، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے ہر دنیا کی ہر نعمت کے دروازے کھول دیے، اس پر دہانے کھول دیے، یہاں تک کہ اذا فرحوا بما اوتوا، ان نعمتوں کو لے کر اترانے لگے، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، یہ نعمتیں بھی اللہ کی طرف متوجہ کرنے میں ناکام ثابت ہوئی، اللہ کی یہ تدبیر فیل ہوگی ان کے حق میں۔ اخذناہم بغتہ، پھر ہم نے بلا اطلاع انفارمیشن دیے بغیر اچانک ہم نے پکڑ لیا، ہماری سنت ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر وہ مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے، اب کیا موقع ہے توبہ کا، جب عذاب آ گیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے کہتے ہیں یہی کچھ صورتحال ان بادشاہوں کی ہے جن کو اللہ نے بادشاہت جیسی عظیم الشان دولت و منصب عطا کیا ہے، لیکن بادشاہت بھی اللہ کی طرف متوجہ کرنے میں ناکام ہے۔ کہ اب بھی شبہ ہے آپ کو کہ یہ استدراج ہے، یہ اللہ کی ڈھیل ہے؟ اس میں کتنی بڑی خوشخبری پوشیدہ ہے کہ وہ لوگ جو دولت مل جانے کے بعد بھی اللہ کی طرف نہیں متوجہ ہوتے، اترا رہے ہیں، سر کے بل چل رہے ہیں، پیروں سے نہیں سر سے چل رہے ہیں، اب بھی ان کو اسلام نظر نہیں آتا، قرآن نظر نہیں آتا، حضور کی ذات نظر نہیں آتی، تو اس میں کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ ان کی بربادی کا وقت بالکل آج کل میں ہے۔ وَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی جڑ کاٹ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ظالموں کی جڑ کاٹ دیتے ہیں۔ وَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، لیکن جلدی نہیں کرتے، سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں، نصیحت حاصل کرنے کے چانسز دیتے رہتے ہیں۔ جب آدمی بالکل اڑ جاتا ہے، جب بضد ہو جاتا ہے آدمی، ہدایت کے راستے کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا، تو حالانکہ نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا، تو کہتے ہیں پھر ہم ان کو وقتیہ ان کی نسل کو ہی کاٹ دیتے ہیں۔ والحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ کیسے یہاں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت عامہ کا تقاضا یہ ہے، چونکہ اللہ رب العالمین ہے، تو اللہ کی ربوبیت عامہ کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے ضدی ظالموں کی جڑ کاٹ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، تاکہ پوری انسانیت امن کے ساتھ زندگی گزار دے۔ جیسے ڈاکٹر سڑے ہوئے ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے، اس لیے کہ اس سڑے ہوئے ہاتھ کو ٹھیک کرنا اب ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے ایسے ظالموں کو کاٹنا یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے، اللہ کے رب ہونے کا، ربوبیت عامہ کا تقاضا ہے، اسی لیے اس اللہ کے اس فعل پر تعریف کی گئی ہے۔ والحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ میں نے یہاں بات روک کر کے ایک نئی بات کہی تھی، آگے پہلے ترجمہ سن لیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ، اللہ کہتے ہیں، آپ حضور کو کہتے ہیں، آپ ذرا ان سے پوچھئے، آپ ہی بتائیے، یعنی کافروں سے آپ ہی ذرا بتائیے، ان اخذ اللہ سمعکم، ایک تو ہے پورے وجود کو تباہ کر دینا، بہت غور سے سنو، ایک ہے پورے کے پورے وجود کو تباہ کر دینا، اور ایک یہ ہے کہ وجود باقی ہے انسان کا، آنکھیں چھین لی، کیا چھین لی؟ آنکھیں، کان بہرے کر دیے اور دلوں پر مہر لگا دی۔ کہتے ہیں تو من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، اللہ کہتے ہیں کہ اس جزوی ہلاکت
پر اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہیں آنکھ دے سکے پھر دوبارہ؟ خراب ہو تو دے سکے، کچھ گڑبڑ ہو تو ٹھیک کر دے، آنکھ ہی چھین لے تو، کان ہی چھین لیے تو، دماغ کا ایک اسکرو ہی لوز کر دے تو، دل پر مہر لگا دے، سیل، کوئی چیز اندر نہ جا سکتی۔ یہ بوتل ہے، اندر کی چیز باہر نہیں آتی اور باہر کی چیز اندر جا نہیں سکتی، اس لیے کہ سیل ہے۔ اس طرح دل کو سیل کر دیا جاتا ہے، اندر کی گمراہی باہر نہیں آتی اور باہر سے حق کو اندر جانے کے دروازے بند کر دیے ان کے مسلسل انکار کرنے کی وجہ سے۔ مسلسل انکار کرنے کی سزا آدمی کو یہ دی جاتی ہے کہ حق قبول کرنے کی جو استعداد اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ہر انسان کے اندر رکھی ہے وہ چھین لیتے ہیں۔ مسلسل ناقدری کی سزا ہے یہ، میرے جملوں کو غور سے سنو، مسلسل ناقدری کی سزا ہے کہ آدمی کو پھر حق قبول کرنے کی استعداد ہی ختم کر دیتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بھی انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو ہم کیسا لب و لہجہ بدل کر، نہج بدل کر سمجھاتے ہیں۔ ثم ہم یصدفون، پھر بھی یہ لوگ منہ پھیر کر جا رہے ہیں، روگردانی کر رہے ہیں، بات سمجھنا نہیں چاہتے ہماری بات کو۔ دوسری تفسیر حضرت الاستاذ نے لکھی ہے، میں نے پہلی مرتبہ دیکھی اسے، مفتی سید احمد صاحب پالن پوری نے، حضرت کی ہدایت القرآن ہے۔ حضرت نے یہ لکھا ہے ہلاکت کی ایک شکل یہ ہے کہ پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا جائے، مخالفت کرنے والوں کی پوری جماعت کو تباہ کر دیا جائے، اور یہ ہے کہ ان کے سرغنوں کو ہلاک کیا جائے، ان کے سرداروں کو تباہ کیا جائے، اور ان کے گرو گنٹھالوں کو برباد کر دیا جائے۔ بدر میں 70 بڑے سورما، اس میں ابو جہل بھی تھا، جس کو حضور نے فرمایا یہ ابو جہل میری امت کا فرعون ہے، میری امت کا فرعون ہے، وہ بھی بدر کی جنگ میں مارا گیا۔ 70 بڑے سردار۔ اللہ کے عذاب کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ گن کر چن کر سرداروں کو برباد کر دیا جاتا ہے، ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں، ایسی شکل پیدا کر دی جاتی ہے، عوام باقی ہے، تاکہ سردار اگر مر گئے، سرداروں کی گردن ناپی گئی تو پھر کفر کی قوت و شان و شوکت ٹوٹ جاتی ہے۔ جب کفر کی شان و شوکت ٹوٹ جاتی ہے تو عوام کے ایمان لانے کے راستے ہموار ہوتے ہیں۔ میں نے یہاں رک کر کہا تھا ہندوستان میں کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے، انتظار کیجئے، جو کوٹے شہادت کہیں اسے پورے تو ہونے دیجئے، جلدی کس بات کی ہے؟ جیل میں جانے والوں کا کوٹا پورا ہونے دیجئے۔ یاتیکم بہ، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ سمعکم ابصارکم، تمہارے کان، تمہاری آنکھ، یعنی تمہارے جو اہم لوگ ہیں، اللہ کی عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں قل ارأیتکم، حضور سے کہا جائے حضور ان سے ایک بات اور پوچھئے، آپ ہی بتائیے، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آئے، اچانک آ جائے۔ عذاب آنے کی دو شکلیں ہیں، کبھی عذاب اچانک آتا ہے جیسے بدر میں آیا ہے۔ بدر میں جنگ کا پہلے سے پلان نہیں تھا، اچانک جنگ کی شکل پیدا ہو گئی، اچانک جنگ کی شکل پیدا ہو گئی، اور 70 بڑے سرداروں کو جو ہے وہ مار دیا گیا، اچانک آ گیا عذاب۔ او جاہرتن، کبھی پہلے سے علامت جیسے قوم سمود پر بادل آیا، اس بادل سے آگ برسی، پوری کی پوری قوم بھون گئی، کباب بن گئی، کوئلہ بن گئی۔ دوسری شکل ایسی بھی ہوتی ہے، هل يهلك الا القوم الظالمون، لیکن جب عذاب آئے گا، حضور نے قرآن کہتا ہے ہم مسلمانوں کو بچا لیں گے اور صرف ظالموں کو، کافروں کو برباد کریں گے۔ ایسا نہیں عذاب آئے گا تو کافروں کے ساتھ مسلمان بھی جائیں گے، ہلاک تو ہم صرف کافروں کو کریں گے۔ اس میں دوہری تکلیف ہوگی،
ایک تو جب سارے لوگ مرتے ہیں نا تو ذرا مرنا آسان ہوتا ہے، لیکن مسلمان بچے ہوئے ہیں اور سارے جتنے مر رہے ہیں پورے کے پورے ظالم اور کافر مر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آدمی کو دوہری تکلیف ہوتی ہے، ایک تو اپنے مرنے کی، دوسرا مسلمانوں کے بچے رہنے کی۔ آگے نبی کی حیثیت بتاتے ہیں، توجہ سے سنیے، قرآن بے لاگ گفتگو کرنے کا عادی ہے۔ کہتے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہتے ہیں کہ ہم نے انبیاء کو، رسولوں کو نہیں بھیجا مگر بشارت سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ان کی حیثیت بیان کی جا رہی ہے، نبی خدا نہیں، نبی کو ہم نے خدائی دے کر نہیں بھیجی، جب نبی کو بھی خدائی نہیں دی، صحابہ سے نیچے اولیاء اللہ، ان کا تو کوئی ایڈریس ہی نہیں ہے۔ جب نبی کی حیثیت بھی صرف مبشر و منذر کی ہے، نیکی کرنے یعنی اعمال کے نتائج بیان کرنے والا بنا کر بھیجا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ دیں گے، یہ کرو گے تو یہ دیں گے۔ اعمال کا رزلٹ بتانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ اور گناہ کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے اور جہنم سے ڈراؤ، عذاب قبر سے ڈراؤ، جہنم سے ڈراؤ۔ نیکی کرو گے تو بے چینی ہوگی، بے سکونی کی زندگی ہوگی، ڈراؤ۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، آگے کہتے ہیں فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جو ایمان لے آیا، وَأَصْلَحَ ایمان لے آیا، جو ایمان لے آیا اور اس نے اپنے اعمال کو اور حالات کو درست کر لیے۔ اگر اس کے حالات خراب تھے، نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز پڑھ لے، نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اگر اس نے کسی کا حق مار رکھا ہے وہ حق ادا کر دے، اپنے حالات ٹھیک کر لے۔ جو آدمی ایمان لے آئے اور اس نے اپنے حالات کی اعمال کی اصلاح کر لیا، فلا خوف علیہم، تو اس پر کوئی خوف نہیں، کوئی اندیشہ نہیں مستقبل میں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ اس کا مستقبل تابناک ہے، اس کا فیوچر اچھا ہے۔ مومن اور اعمال صالحہ کا جو پابند ہے اس کا مستقبل فیوچر اچھا ہے، خبر کا فیوچر، میدان محشر کا فیوچر، حساب کتاب کے دن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسے رسوا نہیں کریں گے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اسے اپنے ماضی کی، چونکہ ماضی اچھا کو ہے، اس کا اچھی زندگی گزار کر گیا ہے، تو پھر اسے اپنے ماضی کی زندگی پر افسوس نہیں ہوگا، حسرت نہیں ہوگا، بلکہ وہ آخرت میں پہنچ کر کرے گا اے کاش اور اچھے کام کرتا تو اور درجات بلند ہو جاتے، اور زیادہ نفل پڑھا ہوتا، اور زیادہ صدقہ کیا ہوتا تو اور اونچے درجات اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اتنا تو ہوگا، لیکن اسے اپنی ماضی کی زندگی پر افسوس نہیں ہوگا آگے۔ لیکن وہ لوگ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری احکامات کو جھٹلایا، ہماری نشانیوں کو، معجزات کو جھٹلایا، يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو کہتے ہیں کہ پھر ان کو عذاب پکڑے گا، ہم چھوڑیں گے نہیں، کوئی بچ نہیں سکے گا۔ یہاں دنیا میں عذاب نہ آئے تو وہ بے فکر نہ ہو، اس لیے کہ یہ دار الجزا نہیں، گنہگار یوں نہیں کہہ سکتا، کہہ رہے نماز نہ پڑھ کے بھی تو میری دکان چل رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے ہر دن۔ کافر یہ نہیں کہتا اگر مردود ہوتا تو آیا کیوں نہیں عذاب۔ دنیا میں عذاب آنا ضروری نہیں، یہ دار الجزا نہیں، یہ بدلے کا دن نہیں، یہ یوم الدین نہیں۔ کہتے ہیں ان کے کفر کی وجہ سے ہم ان کو عذاب دیں گے۔ ختم ہو گئی۔ یہ کافروں کے کچھ اعتراضات تھے، اس پر آج بات ختم کرتے ہیں۔
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، دنیا داروں کا پہلے سے یہ طریقہ ہے کہ ان کی نظر حقائق سے زیادہ مادی نعمتوں پر ہوتی ہے، حقائق سے زیادہ مادی دنیاوی نعمتوں پر ہوتی ہے، اسی ترازو میں سب کو تولنا چاہتے ہیں۔ شرافت کا معیار دولت، عزت کا معیار دولت۔ اللہ کہتے ہیں آپ کہیے، پوچھئے، اللہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کافر لوگ کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پہاڑوں کو سونا بنا دیجئے۔ اگر واقعتاً آپ اللہ کے نبی ہیں تو پہاڑوں کو سونا بنا کے دکھائیے، پوری دنیا کے خزانوں کو ہمارے قدموں پر لا کر ڈال دیجئے۔ بعض روایتوں میں یہ کہتے تھے یہ جو پہاڑ ہیں مکے میں، ان پہاڑوں کو ہٹا کر وہاں سے پانی کی نہریں جاری کر کے دکھائیے اگر آپ نبی ہیں تو، یہ کہتے تھے۔ اس کا جواب دیا گیا لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، آپ کہیے میں نے کب کہا، ارے دلیل تو اس وقت آدمی دلیل کا اس وقت مکلف ہے جب دعویٰ کرے۔ میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس اللہ کے سارے خزانے ہیں؟ میں نے کب دعویٰ کیا؟ دعویٰ کیا تو نا دلیل دینی پڑے گی، میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں۔ پتہ چلا نبی کو بھی مختار کل نہیں بنایا جاتا، نبی اللہ کا غلام ہوتا ہے، نبی اللہ کا نوکر و چاکر ہوتا ہے۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عندی خزائن اللہ۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں، یہاں تو نبی اپنی وضاحت دے رہا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں، مجھے مختار کل نہیں بنایا گیا، مجھے کائنات کے خزانے نہیں سونپے گئے کہ جس کو چاہے مالدار بنا دوں، جس کو چاہے غریب بنا دوں، اور جس پر چاہے خوشحالی کے دروازے کھول دوں۔ نہیں، مجھے اس کا اختیار نہیں دیا گیا، اختیارات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو صحابیوں اور ولی کو کہاں سے مل گئے اختیارات؟ بتائیے۔ اولیاء اللہ کے پاس لوگ جا کر بچے مانگتے ہیں، مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں لوگ۔ جب نبی خود کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس بھی خزانے نہیں اللہ کے، میں بھی اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں، تو ولی کہاں سے مالک ہو گیا؟ عقیدے کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری بھی نہیں۔ وایاک نستعین، اے اللہ تجھے ہی ہم حاجت روا سمجھتے ہیں، تو ہی حاجت روا، تو ہی مشکل کشا۔ کوئی غوث قطب ابدال اللہ کا ولی فقیر کسی کو کوئی اختیار، ہاں وہ دعا کر سکتے ہیں، ان کی دعا مقبول ہوتی ہے، ان کے حوالے سے دعا کی جا سکتی ہے، ان کا وسیلہ دیا جائے، اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں ان کی برکت سے دعا قبول کر دیجئے، کی جا سکتی ہے۔ لیکن غیرت کسی سے مانگا جائے اور یہ کہا جائے آپ دے دیجئے، خواجہ آپ میری مشکل کو دور کر دیجئے، مجھے لڑکا دے دیجئے، میرے کاروبار کو چلا دیجئے، میری مشکل کو دور کر دیجئے، برا وقت آ گیا ہے، اس کا اختیار ولی تو ولی کسی نبی کو بھی نہیں ہے۔ نبی بھی یہاں اللہ ہی سے مانگ رہا ہے، نبی بھی بے بس ہے۔ بہت بولتے ہو ڈر لگتا ہے، لیکن جب مسئلہ قرآن کا ایسا ہے، جب اللہ کی قدرت، معبودیت، ربوبیت اور نبوت یہ دونوں کے درمیان فرق کرنا ہوتا ہے تو قرآن ایسی ہی گفتگو کرتا ہے۔ آگے کہتے ہیں وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ۔ اچھا وہ کہتے تھے مشرکین اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ایسا کیجئے، آئندہ آنے والے نقصان دینے والی چیزوں کی نشاندہی کیجئے، آئندہ کچھ ایسے واقعات پیش آنے والے جس سے ہماری قوم کو نقصان پہنچے گا بتا دیجئے تاکہ ہم اس سے پہلے سے انتظام کر لیں، اس سے بچنے کا۔ یہ فرق کہتے ہیں۔ اور کوئی ایسی اچھی باتیں بتائیے، اچھی چیزیں جس کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حضور نے کہا وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ، مجھے غیب کا علم نہیں ہے، یہ فرمایا۔ یعنی غیب کا علم دیا تو گیا ہے سرکار کو،
لیکن جب چاہے جو چاہے معلوم کر لے، اس کا نبی کو بھی اختیار نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت ماں عائشہ پر تہمت لگائی گئی تو سرکار کتنے دن پریشان رہے، ہار گم ہو گیا تھا، کتنے دن پریشان رہے۔ مشرکین مکہ نے سوالات کیے تھے حضور سے آ کر کے، یسألو کہ روح کیا چیز ہے، یہ ذوالقرنین کون ہے، یہ کہا تھا، اصحاب کہف کون ہے، مختلف سوالات کیے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا تھا حضور نے انشاءاللہ کل جواب دوں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے یا اللہ ہی نے بھلا دیا تو پکڑ ہوگی، اور پکڑ یہ ہوئی تم نے کہنا جواب دوں گا، دو جواب۔ ادھر سے وہی رک گئی، ادھر مشرکین مکہ مذاق میں اڑا رہے ہیں، ادھر سے وہی روک دی گئی، رک گئی وہی، اور ادھر سے مشرکین مکہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ کیسی آزمائش کا وقت ہے، یہ بتانے کے لیے کہ نبی کو حضور کو تمام دنیا نہیں، تمام انبیاء سے زیادہ غیب کی خبریں بتائی گئی ہیں، لیکن جب چاہے کو معلوم کر لے، جو چاہے معلوم کر لے، یہ اختیار نبی کو بھی نہیں، سید الانبیاء کو بھی نہیں۔ اس کو کہہ رہے ہیں حضور وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ، اس قسم کی آیتیں قرآن میں اور بھی کئی جگہ ہیں، وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ، مجھے غیب کا علم نہیں ہے۔ میں نے کب کہا کہ مجھے غیب کا علم ہے؟ ہاں جتنا اللہ نے دیا ہے اتنی باتیں مجھے معلوم ہے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، یہ کہتے تھے ارے تم کہتے ہو میں نبی ہوں، تم شادی بھی کرتے ہو اور پھر تم جو ہے کھانا بھی کھاتے ہو، مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، بعضوں میں ہماری طرح گھومتے ہو، کاروبار کرتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، اشارہ اس کی طرف ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے جب کھاتے پیتے ہو تو پیشاب بھی کرتے ہو، بیت الخلا بھی کرتے ہو، کھانے والا پینے والا، پیشاب کرنے والا، بیت الخلا کرنے والا، بیوی سے ملنے والا، جس کے بچے ہوں، کیا وہ بھی نبی ہو سکتا ہے؟ نبی ہمارے ہی جیسا انسان ہوتا ہے کیا؟ یہ اعتراض تھا ان کو۔ نبی تو کوئی ایسی شخصیت ہونی چاہیے جو انسانوں سے بالا تر ہو، ان کا عقیدہ تھا۔ اس میں عیسائیت کا بھی رد ہو گیا، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا۔ تو یہاں کہا ارے میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں، انسان ہی تو ہوں، نبی انسان ہی ہوتا ہے، نہ فرشتہ نہ جن، نہ فرشتہ نہ جن نہ خدا۔ نبی اپنے تمام کمالات کے باوجود انسان ہی ہوتا ہے، ہاں لیکن یہ امتیاز اسے بھی ہوتا ہے عام انسانوں کے مقابلے میں، یہ ایک ایسی چیز نبی کو حاصل ہوتی ہے جو انسانوں میں کسی کو نہیں ہوتی۔ وہ کیا؟ ان اتبع الا ما یوحى الی۔ ذرا آپ غور کر لیجئے کہ جب نبی کے پاس خزانے نہیں ہوتے، نبی غریب ہو سکتا ہے تو عالم کیوں نہیں غریب ہو سکتا؟ احکامات بتانے کے لیے نبی کو بھیجا گیا ہے، تو ایک اللہ کا ولی، ایک عالم، وہ بھی غریب ہو سکتا ہے۔ پھر یہ دیکھنا کہ بھئی یہ غریب ہے، صرف اس کی غریبی کی وجہ سے اس کی بات کا رد کر دینا، یہ کافروں کا مزاج ہے، یہ منافقوں کی ذہنیت ہے، یہ مرتد ہونے والوں کا طریقہ اور شیوا ہے، یہ دنیا پرست لوگوں کی ذہنیت ہے۔ اچھا ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ کاہن لوگ ہیں، کاہن لوگ، نجومی لوگ، جب وہ غیب کی باتیں بتاتے تو نبی کیوں نہیں بتائے گا؟ اس کو حضور نے رد کیا ہے کہ میں نہیں جانتا غیب۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، ہاں میرے اوپر جو چیز وحی کی جاتی ہے اس کی اتباع کرتا ہوں، میں بھی اتباع کرتا ہوں، آپ کو بھی اسی کی اتباع کی دعوت دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ ہے کہ فرشتہ وحی لے کر میرے پاس آتا، یہ ایک امتیاز مجھے حاصل ہے جو انسانوں میں سے کسی کو نہیں حاصل ہے۔ ان اتبع الا، وحی دو قسم کی ہے، قرآن مجید بھی وحی ہے، حدیثیں بھی وحی ہیں۔ ہاں حضور پر دو قسم کی وحی، یہ قرآن مجید وحی ہے، اس کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں، اسے وحی مطلوع کہتے ہیں۔ حدیثیں بھی وحی ہے، مضمون اللہ کی طرف سے القاء کیا جاتا تھا، اسی مضمون کو حضور اپنے الفاظ میں پیش فرماتے تھے۔ اسی لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں ہماری ہدایت کے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ در حقیقت قرآن کے بھی منکر ہیں، اس لیے کہ قرآن ہی میں ہے کہ حدیثوں کو بھی مانو،
ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ حضور نے پیشین گوئی فرمائی کہ قیامت کے قریب ایک فتنہ برپا ہوگا کہ پیٹ بھرے لوگ یہ کہیں گے کہ ارے ہمیں ہدایت کے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ منکرین حدیث کا فتنہ ہے جو ہدایت کے لیے حدیثوں کو ضروری نہیں سمجھتے، حالانکہ حدیث قرآن مجید کی تفسیر ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی قل هل یستوی الاعمی والبصیر، کہیے کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہوگا؟ بینا اور نابینا برابر ہوں گے؟ قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون، جو غور کرے گا دیکھے گا اسے پتہ چلے گا۔ هل یستوی الاعمی والبصیر، جو دیکھے گا حضور کے معجزات دیکھے گا، حضور کے اخلاق دیکھے گا، اور پھر اس دیکھ کر کے حضور کے رات دن دیکھے گا، تعلیمات پر غور کرے گا، وہ آنکھ والا ہے۔ اور جو معجزہ حضور کے چہرے کو نظر انداز کر دے، نبی کا چہرہ ہوتا ہے، حضور کے ظاہر کو، حضور کے حلیے کو نظر انداز کر دے، حضور کے کمالات کو نظر انداز کر دے، حضور کے تعلیمات کو نظر انداز کر دے، حضور کی اتنی 40 سالہ زندگی کو نظر انداز کر دے، وہ تو اندھا ہے۔ اتنی بڑی بڑی چیزیں، معجزہ، انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو مجھے یاد آ گیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ حضور نے اشارہ کیا ہے۔ ایک تو چاند کی طرف اشارہ کرنا تو مشہور ہے، چاند کا اشارہ کیا تو 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ہمارے مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرمایا کرتے تھے، یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور نے جب چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند کے کیا ہو گئے؟ 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو اشارہ ہے یہ معجزے کے طور پر اشارہ تھا۔ بہت غور سے سنو، یہ اشارہ معجزے کے طور پر اشارہ تھا، اور معجزہ مقصود بھی ذات نہیں ہوتا، وہ تو نبوت کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے دکھایا جاتا ہے۔ اور یہ ایک اشارہ اتحیات میں سرکار نے کیا ہے، یہ اشارہ مقصود بھی ذات تھا، اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے اشارہ کیا تھا۔ یہ کہہ کر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب معجزہ جو مقصود بھی ذات نہیں ہوتا، اس اشارے میں اتنی طاقت ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، تو جو اشارہ اتحیات میں آدمی روزانہ کرتا ہے 5 وقت، تو اس اشارے میں کتنا باطل ٹوٹتا ہوگا، کتنی طاقت ہوگی، ایک سنت میں کتنی طاقت ہوگی۔ تو اس کو کہتے تھے کہ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے نبی کے حالات میں، تدبر نہیں کرتے؟ غور کرو گے تو پتہ چلے گا کہ یہ نبی ہے، اس کی ہر چیز بتائے گی کہ یہ نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے نبی کی حیثیت واضح رہنی چاہیے، نبی کو نبی بھی ماننا ہے، خدا کے صف میں لے جا کر کھڑا بھی نہیں کرنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔